بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور ایمان کی حالت میں اس جہاں سے جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عقائد میں معیار صحابہ ہیں، جیسے یہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو ترجمہ ہے کہ اگر وہ لوگ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ پتہ چلا کہ اگر تمہارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے ساتھ ملتا ہے تو فقط اہتدوا بھی، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر صحابہ کے عقائد سے آپ کا عقیدہ ڈگمگا رہا ہے، تم ان کی مخالفت سے مت چل رہے ہو، تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو یہاں قرآن پاک نے لفظ مثل استعمال کیا کہ ویسا ہی، اسی کی مثل۔ تو عقیدے میں معیار صحابہ ہیں، ایسے ہی اعمال میں بھی معیار صحابہ ہیں، جیسے آتا ہے قرآن پاک کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ التوبہ، کہ مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ جل شانہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دونوں طبقوں مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا، اور اس طبقے کا بھی ذکر فرمایا جو ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی بنیاد صحابہ ہیں اور اعمال میں بھی بنیاد صحابہ ہیں۔ اگر کوئی ان کی اتباع نہ کرے تو نہ اس کا ایمان قبول ہے اور نہ ہی اس کا عمل قبول ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں ان کے فضائل میں، جیسے آتا ہے کہ حضرت محمد بن یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا لَتُرَابٌ فِي مِنْخَرِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں سے جو گرد و غبار پڑا وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک کا جو گرد و غبار ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صحابہ پر تنقید کرنا اور صحابہ پر جو ہے قیل وقال کرنا، یہ انتہائی گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ بالکل وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے تھے، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدکردار گزرا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تو میری امت میں بھی ایسا آئے گا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ تو بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانے والا کون سا ہے؟ جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو دین مجھ سے لے گا اور میرے صحابہ سے لے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ جیسے ہمیں حکم ہے کہ گناہوں کے قریب نہ جاؤ، تو اسی طرح گناہوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کے قریب نہ جائیں۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ جل شانہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا مومن ہے، صحابی اکیلا عادل ہے، صحابی اکیلا حجت ہے، صحابی اکیلا معیار ہے، اور جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی تنہا معصوم ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موضوع ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ جیسے ہمارا سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت غلط بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے مسلمان بھی ان کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانی کر لیتے ہیں۔ باہر کیف وہ اپنے ایمان پر خود ہی حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری ذات ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، راستے میں حضرت حسن کو دیکھا تو محبت سے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور ان سے فرمایا کہ میرے باپ آپ پر قربان، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل زیادہ لگتے ہیں بنسبت حضرت علی کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سارا معاملہ دے کر مسکرانے لگے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ سے کیا عقیدت ہے، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت زید بن اسلم کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی کی لخت جگر، اللہ کی قسم میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، واللہ بخدا آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ مستدرک کی روایت ہے یہ۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ہمارا آج بھی ایمان ہے اور صحابہ ہمارا کل بھی ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔